नाज़रीन आदाब। मैं हाजिर हूँ आपका मेज़बान शाहनवाज़ हाशमी और आज मेरे साथ मौजूद हैं मैं हूँ नीतू शर्मा। हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र। अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको रूबरू कराते हैं दिल्ली और उसके अतराफ़ में होने वाली अदबी, तहज़ीबी, समाजी, सियासी और सक़ाफ़ती सरगर्मियों से, जिन सरगर्मियों के मुतालिक आप जानना चाहते हैं और फिर से उन्हीं लम्हात में खो जाना चाहते हैं। डीडी उर्दू की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो अपने नाज़रीन के ज़ौक़ का सामान मुहैया कराए और इस कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे माह मुहर्रम का आगाज़ हो चुका है और इस महीने की मुनासबत से बहुत सी महफ़िलें और मजलिसें आरास्ता होती हैं। ऐसी ही महफ़िल की एक झलक दिखाएंगे और फिर आपको ले चलेंगे हमदर्द यूनिवर्सिटी और आखिर में नए पुराने चिराग के इख्तितामी इजलास की सैर कराएंगे और आपको वहाँ आए हुए शोरा के कलाम भी सुनवाएंगे। नीतू साहिबा, आइए अपने प्रोग्राम का हम बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। बिना किसी ताख़ीर के अपने नाज़रीन को लिए चलते हैं एक रूह परवर मजलिस में, जहाँ हज़रत इमाम हसन हुसैन की शहादत पर एक मजलिस आरास्ता है और वहाँ नोहा और सलाम पेश किया जा रहा है। तो आइए नाज़रीन, आपको हम उस मजलिस की एक झलक दिखाते हैं। माह मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि जिनकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है और जिनकी याद में शिया हज़रात मातम करते हैं और माशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर जुलूस निकाले जाते हैं और मजालिस का सिलसिला और ये फ़र्श अज़ा का सिलसिला कायम किया जाता है। वो हुसैन इब्न अली आखिर हैं कौन कि जिनके लिए सब कुछ हो रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे हैं कि रिश्ते के एतबार से आप नबी करीम के नाती नवासे होते हैं और हज़रत अली के जो इस्लामी खुलफ़ा में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान चौथे खलीफ़ा और एक मसलक के एतबार से शिया मसलक के एतबार से पहले खलीफ़ा हैं, उनके छोटे बेटे हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नबी करीम बहुत प्यार करते थे, बहुत आपका ख़याल करते थे, आपको अपने दोश मुबारक पर सवार फरमाते और आपकी हर बात का ख़याल करते। यहाँ तक कि अगर आप गिरिया करते तो आप ये फरमाते कि हुसैन के रोने से मुझे अज़ियत पहुँचती है। लिहाजा ये एहतमाम नबी करीम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए फ़रमाया। इस्लामी तारीख़ के इस महीने में बहुत से वाक़यात रूनुमा हुए, मगर जिस वजह से इस महीने को याद किया जाता है वो है इमाम हुसैन की शहादत। इस महीने की 10 तारीख़ को इस्लामी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन को करबला के मैदान में हर बिन यजीद के सिपाहियों ने शहीद कर दिया था। उन्हें याद करते हुए लोग उनकी याद में नोहा सलाम पेश करते हैं। हज़रत इमाम हसन हुसैन न सिर्फ नबी के नवासे थे बल्कि उन्होंने इस्लामी बक़ा के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया, जिसे रहती दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकती। उनके मुताल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई भी की है कि वो जन्नत में नौजवानों के सरदार होंगे। लाई क़ज़ा मेरे लिए खुद नवेदे ज़िंदगी, लाई क़ज़ा मेरे लिए शम्मे कुश्ता हूँ फना में है बका, मेरे लिए खुद नवेदे ज़िंदगी, लाई क़ज़ा मेरे लिए। कुंजे उसलत में
مثال آسیہ ہوں گوشہ گیر کنج عزلت میں مثال آسیہ ہوں گوشہ گیر رزق پہنچاتا ہے گھر بیٹھے خدا میرے لیے خود نوید زندگی لائی قضا میرے لیے تو سراپا اجر اے زاہد میں سرتاپا گناہ تو سراپا اجر اے زاہد میں سرتاپا گناہ باغ جنت تیری خاطر کربلا میرے لیے. شکریہ شاہ نواز. اس محفل میں جا کے ہم نے حضرت امام حسن حسین کی شہادت کے بارے میں جانا کہ کس طرح ان پر ظلم ڈھائے گئے. جی ہاں، صحیح فرما رہی ہیں آپ. حضرت امام حسن حسین جس اعلیٰ خاندان کے تھے ویسے ہی اعلیٰ ظرف بھی تھا. ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے حیات و خدمات کے بارے میں ہم جتنا جانتے ہیں ان کے تئیں ہمارا عقیدہ اور بھی مضبوط ہونے لگتا ہے. چلیے اب رخ کرتے ہیں علم و ادب کے گہوارے کا. ہماری مراد یونیورسٹی سے ہے، ہمدرد یونیورسٹی. علم و ادب کا گہوارہ تو علم و ادب کا گہوارہ ہوتا ہے، لیکن چلیے آپ جب ہمدرد کا نام لے رہی ہیں تو ہم بتا دیں کہ ہر گہوارے کی اپنی ایک الگ شناخت ہوتی ہے. جہاں شعبہ قانون کے طلباء اور اساتذہ ایک محفل آراستہ کیے ہوئی ہیں اور وہاں پہ اور کیا کیا ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ شاہ نواز کچھ اور بولیں، چلیے رخ کرتے ہیں لاء فیکلٹی کا اور وہاں کی ہلچل آپ کو دکھاتے ہیں. گزشتہ دنوں جامعہ ہمدرد یونیورسٹی میں شعبہ قانون یعنی لاء فیکلٹی میں ایک جلسے کا اہتمام ہوا. اس جلسے میں آئے ہوئے مندوبین نے قانون کے شعبے اور اس میدان میں طبع آزمائی کرنے والے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہا، جامعہ ہمدرد یونیورسٹی انڈیا کی ٹاپ 20 یونیورسٹیز میں سے ہے اور ابھی گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو انسٹیٹیوشن آف ایمیننس کا درجہ دیا ہے. انسٹیٹیوشن آف ایمیننس ایک بہت بڑی ایکسرسائز کے بعد یو جی سی نے سلیکٹ کیے ہیں، جس میں 10 سرکاری یونیورسٹیاں اور 10 پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں. اس میں ایک جامعہ ہمدرد ہے جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کیٹیگری میں 5th رینک پر آئی ہے. اس سے اور نئے موقع ملیں گے یونیورسٹی کو، یہاں کے اسٹوڈنٹس کو، یہاں کے اکیڈمک اسٹاف کو، اور نئے آیام یہ یونیورسٹی قائم کرے گی. آج جو فنکشن جس میں آپ لوگ تشریف لائے ہیں یہ اسکول آف لاء کا فنکشن ہے. یہ اسکول آف لاء پچھلے سال شروع ہوا تھا. یہ 5 ایئرس لاء کورس ہے، BA LLB، اور اس کے 2 سیکشنز ہیں جس میں 220 اسٹوڈنٹس ہیں. اور آج ہم لوگ خیر مقدم کر رہے ہیں نئے بیچ کا جس میں 120 اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کا آلریڈی کورس شروع ہو چکا ہے اور آج ان کی ایک فارمل انڈکشن سیریمنی ہے. آج کا مقصد یہ ہے اس فنکشن کا کہ نوجوان جو لاء کر رہے ہیں ان کو اور لوگوں سے جو سینئر لوگ رہے ہیں، جو ججز رہے ہیں، جو لائرس رہے ہیں، ان سے سیکھنے کا موقع ملے اور ان کی جو زندگی ہے وہ ان کے لیے ایک انسپریشن ثابت ہو. وہاں کے طلباء نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. There has been a drastic change in the country, if I would put the emphasis on, because we the people who make this country has to do a lot with that, and to be a part of the legal system, to be a part of the legal structure of this country by going through this legal course. تو جو لاء کا کام ہے وہ لوگوں کو ساتھ رکھنا ہے. پھر وہ آئے کہتے ہیں کہ لاء از دی افیکٹو مین آف چینج، میڈیم آف چینج.
تو مقصد یہی ہے کہ کس طرح سوسائٹی میں بدلاؤ لایا جائے، اچھے کے لیے بدلاؤ لایا جائے، اور کس طرح سمویدھان جو ہمارا بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے اور باقی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے ممبرز نے مل کر لکھا ہے، اس سمویدھان کو استعمال کر کے کس طرح دیش میں امن اور شانتی پھیلایا جائے اور کس طرح اس سمویدھان کی رکشا بھی کی جائے. As a woman, I have to fight against certain evils in the society, so that's why I chose law as a career. And since I was a child, I was very enthusiastic towards what is happening towards me, what is going on in my surroundings, so that's why I chose. تعلیم کا ہر شعبہ اپنے آپ میں مکمل اور انفرادی حیثیت کا حامل ہوتا ہے. اسی طرح شعبہ قانون بھی ایک بہت اہم شعبہ ہے. قانون کی تعلیم ہمیں اپنے فرائض، ذمہ داری اور ہمارے حقوق کی نشاندہی کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے. وہیں ظلم و جبر اور حق تلفی کے خلاف آواز اٹھانے اور ثابت قدم رہنے میں معاون ثابت ہوتی ہے. ایسا ہے کمزور طبقے کے لوگوں کے لیے ہم اسکالرشپس دیتے ہیں. اگر کوئی کمزور طبقے سے ہے اور اس کی مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ فیس افورڈ کر سکے اور وہ پڑھائی میں اچھے ہیں تو اس کو یونیورسٹی اسکالرشپ دیتی ہے جس سے اس کا فیس کا کچھ حصہ اس اسکالرشپ سے وہ پے کر سکے. یہ تعلیم نہ صرف ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھیں بلکہ ہم مظلوموں کی مدد بھی کر سکیں. اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شعبہ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ روزگار بھی مہیا کرانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. جی نیتو، دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے ہمارے شعبہ قانون میں، یعنی کہا جائے کہ ماہر قانون وہاں سے بن کے لوگ نکلیں گے، وکیل ہوں گے اور جج صاحبان بھی ہوں گے. ان لوگوں نے اپنی اپنی خوشی کا یا یوں کہیے کہ اپنا موقف رکھا. نیتو، آئیے آپ کو اور اپنے ناظرین کو ہم لیے چلتے ہیں ایک اور ایسی ہی محفل میں جسے ہم نئے پرانے چراغ کے نام سے جانتے ہیں. صحیح کہا آپ نے شاہ نواز، علم کی یوں بھی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور وہاں آئے لوگوں نے کس طرح اپنی خوشی کا اظہار کیا. دوسرے مندوبین نے بھی تحقیق اور تنقید کے حوالے سے اپنے اپنے خیالات پیش کیے. جی ہاں، صرف تحقیق اور تنقید کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ بہت سارے تخلیق کار بھی وہاں موجود تھے. اس 5 روزہ اجلاس میں نہ صرف تحقیق اور تنقید کا ہی اجلاس تھا بلکہ تخلیق کار بھی بہت موجود تھے. تخلیق میں افسانے ہیں اور غیر افسانوں میں اگر ہم بات کریں تو وہ شاعری ہے. اور آپ صرف تحقیق اور تنقید کی بات کر رہی ہیں، ہم اپنے ناظرین کو کچھ اشعار بھی سنائیں گے. تو آئیے ناظرین، آپ کو اور نیتو صاحبہ کو بھی ہم لیے چلتے ہیں نئے پرانے چراغ کی مجلس میں. گزشتہ دنوں دہلی اردو اکیڈمی نے 5 روزہ نئے پرانے چراغ کا اہتمام کیا. اس میں تقریباً 450 قلمکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. تو جیسا کہ آپ نے دکھایا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 دن سے نئے پرانے چراغ کا یہ سلسلہ جاری ہے اور روزانہ 3 سیشن اس میں ہوتے ہیں. شروع میں جو سیشن ہوتا ہے اس میں مختلف جامعات کے ریسرچ اسکالرس پیپر پڑھتے ہیں. 3 موضوعات دیے گئے تھے ان پر، اور اس میں اساتذہ اس کی صدارت کرتے ہیں اور بعد میں وہ ان کو اپنے مشوروں سے نوازتے ہیں. کیا خوبی تھی ان کے ہاں یا کیا خوبی نہیں تھی یا کیا ہونا چاہیے یہ بتاتے ہیں. اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ نئے لوگ جو ہیں ان کی تربیت ہو، پرانے لوگ جو ہیں ان کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے نئے لوگ کیا کر رہے ہیں، اس وقت کیا لکھا جا رہا ہے. نئے لکھنے والوں نے اور پرانے لکھنے والوں نے سب شریک تھے اور انہوں نے اپنے اپنے افسانے سنائے. خوشی کی بات یہ ہے کہ نئے لکھنے والے ایسے بھی تھے جنہوں نے شاید اپنے پرانے ماحول میں اردو پڑھی ہی نہیں، اور پڑھی تو کم پڑھی، اور یہ بات ان کے سنانے کے انداز سے میں نے اندازہ لگایا. ادب کی اور زبان کی سمت و رفتار کیا ہے. اس کے بعد دوسرا سیشن تخلیقی نثر کا ہوتا ہے، اس میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے. اور آخری سیشن جو ہے روز مشاعرے کا ہوتا ہے جس میں روزانہ 60 سے زیادہ لوگ شعر پڑھ رہے ہیں اپنا. تو آپ دیکھیں تو ان 5 دن میں 400 ساڑھے 400 کے قریب جو ہے وہ اس میں شرکا نے شرکت کی ہے. اور اس میں یہ بات ابھی آج کہی گئی کہ صاحب نئے چراغ اگر سے پرانا چراغ جلانا یا پرانے سے نیا جلانا ہے تو دونوں کو قریب لانا پڑتا ہے. جو نئے لکھنے والے ہیں وہ بڑی امیدیں ہیں ان سے، اور کافی اچھا لکھ رہے ہیں وہ لوگ. اور ایک جو لکھنے کا جو انداز تھا پہلا اس سے کافی حد تک چینج ہے. اور بچے کچھ جو نئے ہیں یعنی کہ 20-22
23, 24, 25 साल के जो नए लिखने वाले हैं, उनमें एक नया डायमेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सबको हम अच्छा कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे शायर हैं और उनसे बड़ी उम्मीदें हैं हमें कि वो बहुत अच्छा लिखेंगे। तो नए पुराने चिराग का ये 5 दिन का सिलसिला, इस एतबार से मैं समझता हूँ कि आज इसका ये इख्तितामी सेशन है जो मुशायरे पर मुश्तमिल है और ये बहुत कामयाब रहा। इसमें दिल्ली के बड़े बड़े लोग, सीनियर्स और नए लोग तमाम आए और सब लोगों का ख्याल यही था कि साहब ये बड़ा मकबूल प्रोग्राम है। तख्लीकी अदब के हवाले से वहाँ आए हुए शुराका ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। नए लिखने वालों में काफ़ी हौसला है और उनसे अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। इस मरतबा भी कई अफसाने अच्छे पढ़े गए और उम्मीद है कि आगे वो नए रास्ते निकालेंगे अपने लिए। और पुराने लिखने वाले भी अपने हिसाब से, ज़ाहिर है वो अब मैच्योर हो गए हैं, उनके मौज़ूआत और उनके बयान और उस सब में थोड़ा फ़र्क तो रहेगा, लेकिन मैं नए लिखने वालों से अच्छी उम्मीद रखती हूँ और काफ़ी खुशी महसूस हुई मुझे कि इसमें से कई चेहरे आगे जाके अपना एक बिल्कुल जी अपना नाम भी रोशन करेंगे और उर्दू अदब को बहुत कुछ अता करेंगे। मेरे पे अफसाने का उन्वान है दावत। दावत एक तरह के जो है वो छोटे तबकों से लेकर बड़े तबकों तक जो है वो दिखाता है सब। उसमें जो निज़ामी दौर है और जो है उनके वो एक तरह से ये ब्रह्मभोज है। ब्रह्मभोज के ऊपर मैंने लिखा है जो ब्रह्मभोज के रस्म रवाज है, पुरानी रवायत जो चली आ रही है उसको ख़त्म करने की कोशिश किया हूँ मैं। और मैंने जो इस पढ़ा हूँ, जो लिखा आज मैंने जो अफसाना लिखा है, इसे मैंने जो है प्रेमचंद को ख़ास तौर से मैंने उनका मुताला किया हुआ है और कृष्णचंद्र को मुताला किया, हालांकि नए दौर के गज़नफ़र को मैंने मुताला किया है। तो मैंने उससे जो उन लोगों से मैंने इस्तिफ़ादा लिया और फिर मैंने जो है अपने तरीके से फिर मैं ये दावत जो है लिखा हूँ और फिर ये दावत आपके सामने। तो कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ लिखते हैं। तो जाहिर सी बात है जो पढ़ेंगे नहीं और लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे। इसलिए मुनासिब ये है कि जिस फ़न से मुताल्लिक़ भी आप बात कर रहे हैं, एक तो उस फ़न का इल्म और उसमें जो लफ्ज़ियात या जिन उलूम का तज़किरा हो रहा है उन उलूम से वाक़फ़ियत आपकी होनी चाहिए, या उससे मुताल्लिक़ जो दुनिया भर में लिखा जा रहा है, दुनिया भर की मुख्तलिफ़ ज़बानों में लिखा जा रहा है, उससे वाक़फ़ियत, टेक्स्ट से जो वाक़फ़ियत है। चूँकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोगों ने बुनियादी किताबें पढ़ी ही नहीं होती हैं और वो मज़मून कहीं पढ़ लिया, 2-4 मज़मून एक मौज़ू पर पढ़ लिया और एक मज़मून तैयार हो गया। तो अच्छा, मज़मून और मक़ाले में फ़र्क होता है, इस बात से भी बहुत से लोग वाकिफ़ नहीं हैं, ये अफसोसनाक पहलू है। तो लेकिन एक बात अच्छी ये है कि नई नस्ल में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात एक साहब ने कही आज कि ये जो प्रोग्राम है नए और पुराने चिराग, तो नए चिराग को जलाने के लिए पुराने चिराग से करीब लाना पड़ता है, उससे हल्का मस भी हो जाता है वो कभी कभी। तो जब ये दोनों मिल रहे हैं और ये 24 साल हो चुके हैं इस प्रोग्राम को शुरू हुए, तो यकीन मानिए कि इससे बहुत उम्दा जो नतीजा है वो निकलने वाला है। और रोज़ाना शाम को तख्लीकी अदब के तहत मुशायरे की महफिल भी आरास्ता हुई, जिसमें नए पुराने शायरों ने अपने कलाम पेश किए। ज़रूरी ज़िंदगी है, खाना आबादी ज़रूरी है। क्या बात। ज़रूरी ज़िंदगी है, खाना आबादी ज़रूरी है, मगर इस सब से पहले अपनी आज़ादी ज़रूरी है। ज़रूरी ज़िंदगी है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़रूरी ज़िंदगी है, खाना आबादी ज़रूरी है, मगर इस सब से पहले अपनी आज़ादी ज़रूरी है। और बहुत इम्कान दे के ज़िंदगी बख्शी है कुदरत ने, बहुत इम्कान दे के ज़िंदगी बख्शी है कुदरत ने, इसी के वास्ते एक राह मियादी ज़रूरी है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अगरचे बुद्ध की धरती का है पैगाम मोहब्बत, अगरचे बुद्ध की धरती का है पैगाम मोहब्बत, मगर टकराओ तो टक्कर भी फौलादी ज़रूरी है। अगरचे बुद्ध की धरती का है पैगाम मोहब्बत, मगर टकराओ तो टक्कर भी फौलादी ज़रूरी है। और बड़ी कुर्बानियाँ देकर मिली है हमको आज़ादी, बड़ी कुर्बानियाँ देकर मिली है हमको आज़ादी,
حفاظت کے لیے کوشش بھی بنیادی ضروری ہے. اور ایک اور شعر جس کی وجہ سے پوری غزل کی کوشش کی کہ تمہیں چھوٹا بناتے ہیں، تمہیں چھوٹا بناتے ہیں حکومت بھی عبادت بھی. تمہیں چھوٹا بناتے ہیں حکومت بھی عبادت بھی، خداؤں کے لیے لاچار فریادی ضروری ہے. تمہیں چھوٹا بناتے ہیں حکومت بھی عبادت بھی، خداؤں کے لیے لاچار فریادی ضروری ہے. بقول ان کے میں غزلیں کمال لکھتا ہوں، وہ بے خبر ہیں انہی کا جمال لکھتا ہوں. بقول ان کے میں غزلیں کمال لکھتا ہوں، وہ بے خبر ہیں انہی کا جمال لکھتا ہوں. غم حیات کے قصے خوشی کے افسانے، غم حیات کے قصے خوشی کے افسانے، میں اور کچھ نہیں لکھتا خیال لکھتا ہوں. شکریہ شکریہ بہت شکریہ. شعر نظریہ. عدم سے ڈھونڈ رہا ہوں ملے نہیں اب تک، عدم سے ڈھونڈ رہا ہوں ملے نہیں اب تک، جواب جن کے میں ایسے سوال لکھتا ہوں. جو تیرے قرب میں محسوس ہوا کرتا ہے، جو تیرے قرب میں محسوس ہوا کرتا ہے، رگوں میں بہتے لہو کا ابال لکھتا ہوں. اور آخری شعر نظر کیجیے. تمہاری یاد میں جو بھی گزر گئے لمحے، تمہاری یاد میں جو بھی گزر گئے لمحے، تمہاری یاد میں جو بھی گزر گئے لمحے، ہر ایک لمحے کو میں بے مثال لکھتا ہوں. زندہ رہنے کی اذیت ہی نہیں ہے کچھ کم، زندہ رہنے کی اذیت ہی نہیں ہے کچھ کم، اور مرنے کا بھی اندیشہ لگا رہتا ہے. زندہ رہنے کی اذیت ہی نہیں ہے کچھ کم، اور مرنے کا بھی اندیشہ لگا رہتا ہے. عکس در عکس سبھی قید ہوئے جاتے ہیں، عکس در عکس سبھی قید ہوئے جاتے ہیں، اس کے دروازے پہ آئینہ لگا رہتا ہے. اس کے دروازے پہ آئینہ لگا رہتا ہے، اور صرف ایک تو ہی نہیں اپنے بدن کے ہمراہ، صرف ایک تو ہی نہیں اپنے بدن کے ہمراہ، میرے پیچھے بھی کوئی سایہ لگا رہتا ہے. میرے پیچھے بھی کوئی سایہ لگا رہتا ہے. جمع ہوتے ہیں یہیں پر تیرے بچھڑے ہوئے خواب، جمع ہوتے ہیں یہیں پر تیرے بچھڑے ہوئے خواب، ساحل چشم پہ ایک میلہ لگا رہتا ہے. جمع ہوتے ہیں یہیں پر تیرے بچھڑے ہوئے خواب، ساحل چشم پہ ایک میلہ لگا رہتا ہے. ختم ہوتی ہی نہیں ہے میری آشفتہ سری، ختم ہوتی ہی نہیں ہے میری آشفتہ سری، اس گلی میں میرا سرمایہ لگا رہتا ہے، اس گلی میں میرا سرمایہ لگا رہتا ہے. ذہن کے صحراؤں میں چلتی ہے طوفانی ہوا، ذہن کے صحراؤں میں چلتی ہے طوفانی ہوا، ڈھونڈتی ہے جا بجا کیا جانے دیوانی ہوا. ذہن کے صحراؤں میں چلتی ہے طوفانی ہوا، ڈھونڈتی ہے جا بجا کیا جانے دیوانی ہوا، اور خود ہے سرگرداں کسی کی جستجو میں ہر گھڑی، خود ہے سرگرداں کسی کی جستجو میں ہر گھڑی، کیوں ہے میری خاک پر پھر اتنی حیرانی ہوا. بہت شکریہ. کیوں ہے میری خاک پر پھر اتنی حیرانی ہوا. اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ تھا کتاب زیست پر پہلے بھی اس کا اختیار، تھا کتاب زیست پر پہلے بھی اس کا اختیار، تھا کتاب زیست پر پہلے بھی اس کا اختیار، ہر ورق سے آج بھی کرتی ہے من مانی ہوا. بہت شکریہ. تھا کتاب زیست پر پہلے بھی اس کا اختیار، ہر ورق سے آج بھی کرتی ہے من مانی ہوا، اور کوزہ گر نے جب میری مٹی سے کی تخلیق نو،
کوزہ گر نے جب میری مٹی سے کی تخلیق نو، کوزہ گر نے جب میری مٹی سے کی تخلیق نو، ہو گئے خود جذب مجھ میں آگ اور پانی ہوا۔ بہت شکریہ۔ کوزہ گر نے جب میری مٹی سے کی تخلیق نو، کوزہ گر نے جب میری مٹی سے کی تخلیق نو، ہو گئے خود جذب مجھ میں آگ اور پانی ہوا۔ اور آخری شعر پیش کرتی ہوں۔ مجھ سے ٹکراتی رہی میں اس سے ٹکراتی رہی، مجھ سے ٹکراتی رہی میں اس سے ٹکراتی رہی، مجھ سے ٹکراتی رہی میں اس سے ٹکراتی رہی، میں بھی کب مانی علینا جب نہیں مانی ہوا۔ بہت شکریہ بھائی، واہ، مزہ آ گیا۔ اتنے اچھے اور دلکش اشعار سننے کے بعد بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ اس پروگرام کو ہم اختتام تک پہنچائیں، مگر کیا کریں، وقت کی پابندی جو ہمیشہ ہمارے ساتھ لگی رہتی ہے۔ لیکن چلتے چلتے شاہ نواز آپ کو ضرور کچھ بتائیں گے۔ جی ہاں، صحیح فرمایا آپ نے کہ وقت کسی کا نہیں ہوتا، مگر ہم آپ کو بھی یہ بتا دیں کہ ناظرین ہمارے ہیں اور ہم اپنے ناظرین کے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ٹی وی سیٹ پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کے لیے اچھے اچھے پروگراموں کو ترتیب دے رہے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ صرف ہمیں اپنے ٹی وی سیٹ پر ہی نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اس کے علاوہ بھی دوسرے پلیٹ فارم پر ہم سے مل سکتے ہیں، جڑ سکتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر وغیرہ اہم ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے آراء اور خیالات یا یوں کہیے کہ مشوروں سے بھی ہمیں نواز سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے، صرف ایک چھوٹا سا میل کرنا ہوتا ہے۔ اور میل کرنے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی وہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن جو چیز موجود نہیں ہے وہ ہے ہمارا میل آئی ڈی۔ تو ہمارا میل آئی ڈی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ہمارا میل آئی ڈی ہے ddurdufeedback@gmail.com۔ ایک بار اور بتا دیتے ہیں ہم آپ کو، ہمارا میل آئی ڈی ہے ddurdufeedback@gmail.com۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نیتو شرما اور مجھے یعنی شاہ نواز ہاشمی کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ اور منظر اور اس کے پس منظر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہم دونوں کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔